سلامتی سب سے پہلے ISPR اور وزارت اطلاعات آج سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ شرکاء کو دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال قرار دی گئی۔ خلیج تعاون تنظیم کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی کی دونوں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ کہا پاکستان اور بھارت فوری مذاکرات دوبارہ شروع کرے۔ اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی لانے کے لیے دوست ممالک متحرک۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سینئر پاکستانی حکام سے علاقائی صورتحال پر بات کریں گے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اگلے ہفتے بھارت کا بھی دورہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کل شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 57 کے شق 1 کے تحت اجلاس طلب کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطوں کا سلسلہ جاری۔ اسحاق ڈار کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ۔ وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی سمیت موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا سنتاس معاہدہ معطلی کا بھارتی فیصلہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ملیشیا کا پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی صورتحال پر رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر عمان پہنچ گئے۔ محسن نقوی کی مسقط کے سیکریٹری داخلہ خالد بن ہلال سے ملاقات۔ خالد بن ہلال نے کہا عمان آمد پر آپ کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی مسقط میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ محسن نقوی دو طرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت بھی کریں گے۔ بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ بند۔ پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ وزارت بحری امور نے فیصلے میں باضابطہ حکم جاری کر دیا۔ وزارت بحری امور کے مطابق بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ فوری بند کر دیا گیا۔ پاکستان کے اقتصادی استحکام کو سبوتاژ کرنے کی بھارتی سازش ایک بار پھر بے نقاب۔ IMF نے پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ بھارت کا پاکستان کا قرض روکنے کا مطالبہ مسترد۔ عالمی سطح پر ناکامی کے بعد بھارت نے اپنا IMF ڈائریکٹر فارغ کر دیا۔ بھارتی کابینہ کی اپائنٹمنٹس کمیٹی نے کرشن مورتی کی برطرفی کا منظوری دے دی۔ پنجاب میں مختصر مدت میں 11 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچوں کے انرولمنٹ کا ریکارڈ قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ اسکول ایجوکیشن کے موجودہ اور مجوزہ پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ وزیر تعلیم کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت 11 لاکھ بچوں کے انرولمنٹ پر شاباش۔ سرکاری اسکولوں کے 5 لاکھ بچوں کی انگلش ٹرینر سے اسپوکن انگلش کی ٹریننگ کی ہدف بھی مقرر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا بچوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ شرح سود میں کمی یا استحکام۔ اسٹیٹ بینک کل نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود میں کمی کا امکان۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اہم اجلاس کل گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی صدارت میں ہوگا۔ اجلاس میں مانیٹری پالیسی کمیٹی شرح سود کا تعین کرے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا شیخو پورہ میں ٹریکٹر بنانے والی کمپنی کا دورہ۔ موجودہ حکومت برقی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ دورے کے موقع پر گورنر سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ غریب اور محنت کش طبقے کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ کہا پاک فوج کی بدولت امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجی جوان اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔
کشمیر ہماری شیرگ اور پانی زندگی ہے، کسان کا رشتہ اپنی زمین سے جڑا ہے، بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو چکا، کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر کی پریس کانفرنس، کہا سندھ طاس معاہدے کی معطلی مودی کی بوکھلاہٹ کا کھلا ثبوت ہے، مودی کی مکاریاں دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی، بھارت میں جو بھی مودی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ آگ اور خطرات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے جانثار فائر فائٹرز کو سلام، یہ محافظ آگ میں کود کر انسانیت کی خدمت کا عہد نبھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا فائر فائٹرز ڈے پر پیغام، آزمائش کی ہر گھڑی میں کہا میں جہاں سب پیچھے ہٹتے ہیں، فائر فائٹرز محض آگ بجھانے والے نہیں بلکہ آزمائش کی گھڑی میں روشنی بن کر سامنے آتے ہیں۔ پنجاب میں ریسکیو 1122 فائر فائٹرز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں فائر فائٹرز کا دن منایا جا رہا ہے۔ فائر فائٹرز ڈے کا مقصد ان ہیروز کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے جو اپنی جان مشکل میں ڈال کر دوسروں کی جان بچاتے ہیں۔ دن کے مناسبت سے ملک بھر میں مختلف اداروں کے زیر اہتمام پروگرامز، کانفرنسز اور سیمینارز کا انعقاد۔